اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 80 میں وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ ہی وہ تمہیں حکم دے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بناؤ، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اس کا عطف ہے ثم یقول للناس کے اوپر، کہ کسی بشر کا یہ حق نہیں بنتا کہ جب اللہ اس کو کتاب دے دیں، حکمت دے دیں، نبوت دے دیں، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ، اور نہ ہی اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ تمہیں حکم دے کہ تم نبیوں اور فرشتوں کو رب بنا لو۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور نہ ہی وہ تمہیں حکم دے گا کہ تم بناؤ فرشتوں کو نبیوں کو کیا رب۔ تو وَلَا يَأْمُرَكُمْ، واو کا معنی اور، لا کا معنی کیا نہیں، یہ نفی کے لیے ہے، اور یأمرا یہ فعل مضارع ہے واحد کے لیے، اصل میں تھا یأمرو، وہ حکم دیتا ہے، وہ حکم دے گا، لیکن چونکہ لا یأمرکم کا تعلق ثم یقولا سے ہے، اس لیے جیسے وہاں پہ لام کے اوپر زبر ہے فتح ہے، ایسے یہاں پہ را کے اوپر فتح ہے اور زبر ہے۔ تو ولا یأمرکم، اور نہ ہی ایسا بشر جس کو اللہ نے نبوت دے دی ہو، کتاب دے دی ہو، وہ تمہیں حکم دے گا، کم تمہیں کس چیز کا حکم نہیں دے گا کہ تم نبیوں اور فرشتوں کو رب بناؤ۔ ان کا معنی کیا ہے؟ یہ کہ تتخذو فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اصل میں تھا تتخذون، واحد اس کا کیا؟ تتخذو تو بناتا ہے، تتخذون تم بناتے ہو، لیکن نون یہاں سے گرا دیا گیا ان کی وجہ سے۔ نہ ہی وہ تمہیں حکم دے گا کہ تم بناؤ الملائکہ فرشتوں کو، الملائکہ جمع ہے کس کی؟ ملک ان کی، والنبیین اور نبیوں کو، نبیین جمع ہے کس کی؟ نبی ان کی، اربابن جمع ہے رب کی، کہ وہ انسان جس کو اللہ نے نبوت دے دی ہو، جس پہ اللہ نے کتاب نازل کر دی ہو، جس کو اللہ نے حکمت سے نواز دیا ہو، نہ لوگوں سے یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ میری عبادت کرو، اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ، اور نہ ہی لوگوں سے یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ تم نبیوں کو یا فرشتوں کو رب بنا لو، یعنی کہ کسی بھی فرشتے کو یا کسی بھی نبی کو رب بنا لو، نبی ایسی تعلیمات نہیں دے سکتا۔ تو تمہارا یہ دعویٰ کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے نتیجے میں ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم انہیں سجدہ کرتے ہیں، ہم ان سے رکوع کرتے ہیں، ہم ان سے دعائیں کرتے ہیں، ہم انہیں رب مانتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں، یہ تمہارا دعویٰ بالکل غلط ہے۔ کوئی بھی نبی ایسی تعلیمات نہیں دے سکتا۔ ولا یأمرکم، اور نہ ہی وہ تمہیں یہ حکم دے سکتا ہے، نہ ہی وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو۔ ایأمرکم بالکفر، یہ جو ہے یہ حمزہ استفہام کا ہے کیا، اور یہ استفہام انکار کے لیے ہے۔ یأمرو وہ حکم دے گا، یہ فعل مضارع ہے واحد کے لیے، یہی وہ یأمرو ہے جو پہلے بھی آیا ہے، لیکن وہاں پہ را کے اوپر کیا تھی؟ زبر تھی، فتح تھا، اور یہاں اپنی اصلی شکل و صورت میں ہے۔ ایأمرو کیا وہ حکم دے گا کم تمہیں بالکفر کفر کرنے کا، بعد اس کے کہ اذ انتم مسلمون جب کہ تم کیا ہو؟ مسلمان ہو۔ انتم تم جمع کے لیے واحد اس کا کیا ہوتا ہے؟ انت تم، مسلمون مسلمان ہو چکے، مسلمان ہو یہ جمع ہے، اس کا واحد کیا؟ مسلمون، اسلام قبول کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا، دین اسلام کو قبول کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب تم مسلمان ہو چکے، توحید کو اپنا چکے، اللہ کے عبادت گزار بندے بن چکے، اس نبی پہ ایمان لا چکے، یہ نبی اب تمہیں کفر کرنے کا حکم دے؟ نبی تو آئے ہیں لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے، نبی تو آئے ہیں لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے، نبی تو اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں سے مطالبہ کریں کہ وہ شرک چھوڑ دیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی لوگوں کو شرک پہ لگائے، کفر پہ لگائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ان تعلیمات سے بری ہیں جو تم ان کی طرف منسوب کر رہے ہو، اور یہودیوں تم بھی یاد رکھو کہ جناب عزیر ان تعلیمات سے لا تعلق ہیں، بری ہیں، جن تعلیمات کو تم ان کی طرف منسوب کر کے کفر و شرک کا ارتکاب کرتے ہو۔ کوئی بھی اللہ کا نبی کفر و شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا، نہ کفر و شرک کی تعلیمات
دے سکتا ہے. انبیاء کرام بہت عظیم ہوتے ہیں, وہ توحید کی دعوت دینے کے لیے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے تو ہر قوم میں ایک رسول اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں سے مطالبہ کرے کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے, اس پہ ایمان لانے کی توفیق دے, لوگوں کو بھی قرآن کریم کی تعلیمات سے روشناس کرانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.